السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى السماء الدنيا النصف من شعبان فيغفر لكل شيء إلا رجل مشرك أو رجل في قلبه شحناء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران محترم اور عزیزان گرامی، آج 14 شعبان المعظم سن 1443 ہجری ہے، اور آج کی رات، آنے والی رات 15 شعبان کی رات ہے، جسے لیلۃ البراءہ یعنی شب برات بھی کہتے ہیں، لیلۃ السک دستاویز کی رات بھی کہتے ہیں۔ شعبان رمضان المبارک سے پہلے اور متصل مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ جیسے نماز سے پہلے نماز کی تیاری کی جاتی ہے، اور اس تیاری میں
وضو بھی شامل ہے، اس تیاری میں سنتیں بھی شامل ہیں اور پھر فرض پڑھے جاتے ہیں۔ ویسے تو حکم ہے جب مسجد میں آؤ وضو کرو تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھو، اور مسجد میں داخل ہونے کی شکرانے کے لیے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھو۔ پھر سنتیں پڑھو۔ اگر وقت کم ہے تو سنتوں میں تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کی نیت کی جا سکتی ہے۔ نیت کرنے سے اللہ سنتوں کا اجر بھی عطا فرما دیتے ہیں اور تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کا ثواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ سب نماز کی تیاری ہے، فرض کی تیاری ہے، اور پھر جماعت کھڑی ہوتی ہے اور ہم سب نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے ہی شعبان رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے، اور رمضان مبارک مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، شان والا مہینہ ہے، سردار مہینہ ہے، افضل مہینہ ہے، مختلف عبادات کا مجموعہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، تراویح اور شب بیداری اور تہجد کا مہینہ ہے، بے شمار انسانوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ اسی کے اندر لیلۃ القدر آنی ہے، تو میرے آقا 2 جہاں کے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شعبان سے شروع فرما دیتے تھے، اور اس تیاری میں ایک چیز روزے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت صحیح مسلم میں مذکور ہے، وہ ارشاد فرماتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے۔ شعبان سے زیادہ روزے، نفلی روزے آپ نے کسی مہینے میں نہیں رکھے۔ تو یہ نفلی روزے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھتے تھے، دراصل یہ رمضان کی تیاری ہوا کرتی تھی۔ یہ رمضان کا ٹرائل ہوا کرتا تھا۔ رمضان میں روزے کیسے رکھنے ہیں، شعبان میں رکھ کے دیکھ لو۔ رمضان کی راتوں میں کیسے جاگنا ہے، شعبان کی راتوں میں جاگ کے دیکھ لو، اور خاص طور پر شب برات میں عبادت کر کے جاگ کر دیکھ لو۔ ایسے ہی تیاری کرنی ہے اور ایسے ہی رمضان میں شب بیداری کرنی۔ عمومی معمول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان المعظم میں روزے رکھنے کا تھا۔
البتہ علماء نے یہ ضرور لکھا کہ اگر مسلسل روزے رکھنے کے ساتھ طبیعت میں نقاہت کمزوری ہونے لگے تو 15 شعبان کے بعد اپنی اس نقاہت اور ضعف اور کمزوری کو طاقت میں بدلنے کے لیے نفلی روزے روک لے، تاکہ پھر فرض رمضان کے فرض روزے پوری تیاری اور پوری کی پوری قوت کے ساتھ رکھے جا سکیں۔ ورنہ شعبان کے روزوں کا عمومی مزاج تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات یہ یاد رکھو، دوسری بات، صرف شعبان ہی نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک ہر مہینے 3 روزے رکھنے کا تھا، ہر مہینے، جنہیں کہتے ہیں ایام بیز کے روزے۔ بیز کہتے ہیں سفیدی، ان راتوں میں چاند کی چاندنی ہوتی ہے، چاند کی سفیدی ہوتی ہے، اس لیے ان کو ایام بیز کہتے ہیں۔ 13، 14، 15، تو 13 کی رات روشن ہوتی ہے، 14 کی رات تو چاند پورا چڑھا ہوتا ہے، چاند کا عروج ہوتا ہے، اور 15 کی رات بھی روشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد روشنی گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور گھٹتے گھٹتے مہینے کے آخر میں تو رات بالکل تاریک ہوتی ہے۔ پھر یکم سے، پہلی سے چاند نکلنا شروع ہوتا ہے، طلوع کرنا شروع ہوتا ہے، اور روشنی آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتی ہے، اور 13 اور 14 اور 15 کو یہ روشنی عروج پر ہوتی ہے۔ آپ ان دنوں میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اور جس نے ایام بیز کے روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورے مہینے میں روزے رکھے، اور جس نے ہر مہینے ایام بیز کے روزے رکھے، گویا کہ اس نے ساری زندگی روزے رکھے۔ اور بعض کتابوں میں ان روزوں کی برکات میں ایک برکت یہ بھی لکھی ہے، بلکہ یہ وجہ تسمیہ لکھی ہے کہ ایام بیز کو ایام بیز کیوں کہتے ہیں۔ وہ وجہ تسمیہ یہ لکھی ہے، حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جس مٹی سے، گارے سے بنایا وہ کالا تھا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ طِينٍ۔ اور دوسری جگہ بھی اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، من صلصال کالفخار۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا تھا۔ جو گارا پرانا ہو جائے، یہ مستری صاحب بیٹھے ہیں، پہلے زمانے میں چھتوں کو لیپتے تھے تو 15 دن گارا بنا کے رکھتے تھے، پھر چھتوں کو لیپتے تھے۔ جب گھر کچے ہوتے تھے، دیواروں کے لیے پائی ہوتی تھی، کیا دور تھا، گھر کچے تھے، ایمان پکے تھے۔ آج گھر پکے ہو گئے، ایمان کچے ہو گئے، اعمال کچے ہو گئے۔ سڑے ہوئے گارے سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو رنگ کالا تھا۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا
کہ یہ ایام بیز کے روزے رکھیں. یہ بعض امتوں پر ایام بیز کے روزے فرض رہے ہیں. بعض امتوں کو یہ حکم تھا کہ وہ سال میں 36 روزے رکھیں اور تقسیم کر کے رکھیں. ہر ماہ 3 روزے رکھیں. 12 یا 36. تو ایام بیز کے روزے رکھیں. انہوں نے یہ روزے رکھنا شروع کیے تو ان روزوں کی برکت سے اللہ نے ان کا رنگ سفید کر دیا. اس لیے کہتے ہیں ان کو ایام بیز، سفیدی کے دن. ایک وجہ تسمیہ یہ بھی لکھی. ہر مہینے کے یہ 3 روزے سنت، 13، 14، 15 اور شعبان میں حضور کا معمولی روزے رکھنے کا. اور انہی 13، 14، 15 میں 15 شعبان کی رات آ گئی اور 15 شعبان کا دن آ گیا. تو اگر 15 شعبان کی فضیلت نہ بھی ہوتی تو شعبان کے روزے اور پھر ایام بیز کے روزے تو ویسے ہی سنت اور مستحب ہیں. اس لیے اس روزے کی ترغیب پہلے سے موجود ہے. اور شعبان کے بارے میں یہ واضح آیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میں اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے پاس جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، میں طاعت کی حالت میں ہوں، میں نیکی کی حالت میں ہوں. اعمال اٹھتے ہیں. اور بھائی بیٹھ جاؤ، چھوڑ دو، نہیں ہوتا تو. یہ اعمال اللہ تبارک و تعالی کی طرف شعبان میں اٹھتے ہیں، پیش ہوتے ہیں اور وہاں سے احکام اترتے ہیں. اور بطور خاص 15 شعبان کے بارے میں فرمایا. اس کی کئی فضیلتیں ہیں اور اس کی فضیلت میں بہت ساری احادیث ہیں، متعدد احادیث ہیں. آج 15 شعبان کے بارے میں افراط اور تفریط زیادہ ہے. کچھ لوگ اس رات کی فضیلت کا سرے سے انکار کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس رات کے اندر خرافات کرتے ہیں. جو کام شریعت نے نہیں کہے وہ کرتے ہیں. من گھڑت امور کو شریعت قرار دے دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے جو کام کرنے کے لیے نہیں کہا اس کو لازم سمجھتے ہیں، شریعت سمجھتے ہیں. یہ بھی غلط ہے، یہ بدعت بن جاتا ہے. حضور نے جیسے شعبان گزارا ویسے گزارو. جس حد تک اس شب کی فضیلت ذکر کی اس حد تک عمل بھی کرو اور اس حد تک تسلیم بھی کرو. اور کسی عمل کے ثبوت کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یاد رکھو. کتنے طریقے ہوتے ہیں؟ 2 طریقے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ احادیث میں اس کا ذکر آ جائے، قرآن میں یا احادیث میں اس کا ذکر آ جائے، یا اجماع امت ہو یا اس پر قیاس شرعی ہو. یہ 4 دین کے اصول ہیں. یہ منقول طریقہ ہے. اور شب برات کی فضیلت منقول بھی ہے، لیکن اس کے نقل میں جو احادیث ذکر کی جاتی ہیں جن میں حضرت سیدنا
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत सय्यदिना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत सय्यदा तय्यबा हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु और कुछ और सहाबा की हदीसें हैं। अगर हर हदीस को अलग अलग परखोगे तो हदीस का दर्जा कमज़ोर है, लेकिन बहुत सारी कमज़ोर हदीसें अगर मिल जाएं तो वो दर्जा हसन को पहुंच जाती हैं। मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में वो काबिल कबूल हो जाती हैं। तो चूंकि एक दो रिवायात तो है नहीं, इसलिए उम्मत के उलमा ने इन अहादीस के मजमूए को मोतबर जाना। इस लिहाज से फजीलत साबित। और दूसरा तरीका सुबूत का उम्मत का तामुल है कि किसी अमल को उम्मत, किसी हुक्म को उम्मत अपने अमल में महफूज कर ले, अपने अमल में महफूज कर ले और हर दौर में उम्मत अमल करती चली आए। ये तामुल का तरीका है, ये भी सुबूत का एक मुस्तकिल जरिया है। जैसे जोहर से पहले हम 4 सुन्नतें पढ़ते हैं, इस पे तामुल चला आ रहा है 14 सदियों से। हम सब 4 पढ़ते हैं और पिछली नस्ल 4 पढ़ती रही, उससे पिछली नस्ल 4, उन्होंने अपने बाप दादा से लिया 4, उन्होंने बाप दादों से मुराद उम्मत के अकाबिर उलमा, मशाइख, मुहद्दिसीन, फुक़हा, और उन्होंने अपने पहलों से, और उन्होंने ताबिईन से, और ताबिईन ने सहाबा से, और सहाबा ने हुजूर अलैहिस्सलाम से। तो तामुल के साथ 4 रकातें हम ज़ोहर की पढ़ते चले आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह उम्मत में तामुल चला आ रहा है कि उम्मत के अकाबिर, मशाइख, औलिया अल्लाह, उलमा, सुलहा, बुजुर्गान दीन इनफिरादी तौर पर 15 शाबान की रात शबे बारात में अल्लाह की इबादत करते चले आ रहे हैं, 15 को रोजा रखते चले आ रहे हैं। यह भी सबूत का एक जरिया, यह भी सबूत का एक जरिया है। चंद बातें इस रात के मुतालिक अहादीस में मज़कूर है। पहली बात तो ये, फीहा युरफअ अअमालुहुम, इस रात में अल्लाह के हुजूर तुम्हारे साल के अमाल पेश होते हैं। इस साल जो किया वो अल्लाह के हुजूर पेश हो रहा है। दूसरी बात यह मालूम हुई कि इस रात में आजाल और तकदीरें, अर्ज़ाक, आजाल और दीगर फैसले नाजिल होते हैं, उतरते हैं, फरिश्तों के हवाले होते हैं कि इस साल कौन पैदा होगा, कौन मरेगा, किसको मौत आएगी। और उलमा ने लिखा है कितनों की मौत की फहरिस्तें उतर रही होती हैं और वो खरीद और फरोख्त में मसरूफ होते, उसे क्या खबर। वो मार्केट में बैठा सौदा कर रहा है, ये जागीर खरीद रहा हूं 10 साल में पेमेंट करूंगा, ये मकान खरीद रहा हूं 5 साल में पेमेंट करूंगा, सौदा बेच रहा हूं 2 साल बाद रकम लूंगा, वसूली करूंगा। ये बैठे अपने मंसूबे बना रहा है, तिजारत कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कारोबार कर रहा है, और इसके नाम की फहरिस्त अल्लाह आसमानों से उतार कर, फरिश्तों के अर्श से उतार कर आसमानों पर फरिश्तों के हवाले कर रहे हैं कि इस साल फुला महीने की फुला तारीख को, फुला घंटे में, फुला मिनट में, फुला सेकंड में इसकी रूह तुमने निकाल लेनी है। और ये कारोबार में मगन है। और अल्फाज यहां तक भी है, वहुवा यबीउ व यनकिहु। एक आदमी शादी कर रहा है, शादियाने बज रहे हैं, बींड बाड़े चढ़े हुए हैं,
پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور ادھر اس کا نام موت کے لیے فرشتوں کے سپرد کیا جا رہا ہے، اس کا نام موت کے لیے فرشتوں کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ اللہ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے، کسی کو ایسے دکھ نصیب نہ کرے، کسی کا سہاگ نہ اجڑے، لیکن یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے یہ فکر مندی کی رات ہے کہ آج میں کیا کر رہا ہوں اور کیا خبر کہ میرا نام اس سال کے مردوں میں شامل ہو، مرنے والوں میں شامل ہو۔ ہم تو خود اپنے محلے میں دیکھ چکے، ہمارے دوست، میرے گھر کے پڑوسی مرحوم ستار حیات خان مرحوم، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، آمین کہو۔ اس نے صرف یہاں آ کر اس لیے گھر بنایا تھا، مجھے کہتا تھا مولانا آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، مدرسے کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ شادی کی، دوسری شادی تھی اولاد کے لیے، محلے والے سارے جانتے ہیں، اللہ نے پیسہ بھی دیا تھا، عزت بھی دی تھی، رقبہ بھی دیا تھا، اولاد نہیں تھی۔ خزانے کس کے پاس ہیں اولاد کے؟ میں پچھلے جمعے بھی بتا چکا ہوں، یہ خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ اولاد ملے گی، اولاد، لیکن بڑی خوشی سے، چاہت سے شادی کی، بیوی بھی بڑی سمجھدار، پڑھی لکھی، اللہ کو منظور ایسا تھا، 3 مہینے کے بعد جنازہ اٹھ گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، اولاد بھی نصیب نہ ہو سکی، نسل بھی آگے نہ چل سکی۔ دنیا میں اللہ کے نقشے دکھاتا ہے، ذرا آپے سے باہر نہ ہو جاؤ، غافل نہ ہو جاؤ، رب کے باغی نہ بن جاؤ، اللہ کی نافرمانیوں پر اتر کر اپنی موت کو مت بھلاؤ، فکر مندی کرو۔ کیا خبر ہم میں سے کس کس کا نام آج موت کے لیے فرشتوں کے حوالے ہو جائے، روح قبض کرنے کے لیے حوالے ہو جائے۔ اس فکر مندی کی، اس بات پہ فکر مند کرنے کے لیے متوجہ کیا گیا۔ اعمال اٹھتے ہیں، تقدیریں اترتی ہیں، فیصلے اترتے ہیں، ارزاق اترتے ہیں، روزیاں اترتی ہیں۔ روزیوں اترنے کے معنی یہ ہے کہ بتلا دیا جاتا ہے کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو کتنی روزی ملے گی۔ ہم روزیوں کے لیے بھی تو اندھے ہو جاتے ہیں، حلال حرام ایک کر دیتے ہیں، رشتے توڑ دیتے ہیں، دولت کے لیے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، بد سلوکی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، بربریت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہ لکھ کر دے رہا ہے، جو اس نے لکھ کر دیا ہے یقین رکھو اس سے رزق گھٹ بھی نہیں سکتا، اس سے رزق بڑھ بھی نہیں سکتا۔ جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ تو ملے گا۔ وہ لقمہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ پیٹ میں جائے گا تو موت آئے گی، وہ پانی کا گھونٹ جو اللہ نے آپ کے لیے میرے لیے لکھا ہے وہ پیٹ میں اترے گا تو موت آئے گی۔ حضور علیہ السلام نے ایک بار ارشاد فرمایا، غالباً خطبے میں ہی ارشاد فرمایا، ان جبریل نفس فی روعی، جبریل امین نے ابھی ابھی آ کر میرے دل میں مجھے ایک بات بتائی،
ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، کسی کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کی روزی پوری نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے۔ یہ ازراہ تفنن۔ آپ کو اگلی بات سنانے لگا ہوں۔ ہمارے شیخ پیر و مرشد اور استاد حکیم العصر حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی نور اللہ مرقدہ کھانا تھوڑا کھاتے تھے، ایک روٹی صبح کھا لی، ایک شام کھا لی۔ تو کسی نے ان سے کہا حضرت آپ کھانا تھوڑا کھاتے ہیں، کھانا کم کھاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بھی ازراہ تفنن ایک بات کہی۔ کوئی شریعت کا حکم نہ سمجھ لینا اسے، جو بات میں کر رہا ہوں ذوق کی بات ہے، یہ صرف ذوق ہے، اور ذوق شریعت کا حکم نہیں ہوتا۔ کہنے لگے حدیث میں آتا ہے ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، آدمی کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہ ہو۔ تو میں روٹی تھوڑی کھاتا ہوں تاکہ رزق دیر سے مکمل ہو اور اللہ کے پاس دیر سے جاؤں، اس لیے تھوڑی روٹی کھاتا ہوں کہ جتنا میرا رزق ہے وہ تو مکمل ہونا ہے، جب مکمل ہونا ہے تب موت آنی ہے، اس لیے تھوڑی کھاتا ہوں۔ لیکن میں نے پہلے بتا دیا یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے۔ رزق بھی اترتے ہیں، موت کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، ولادت کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، کس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، کس کے ہاں بچی پیدا ہوگی، کب پیدا ہوں گے، کیسے ہوں گے، اللہ یہ فیصلے بھی اس رات حوالے کرتے ہیں اپنے ملائکہ کے، اپنے فرشتوں کے۔ دو باتیں اس رات کے متعلق۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ آدمی کی موت لکھی ہوتی ہے اور وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کی حق تلفی کر رہا ہوتا ہے۔ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات اس شب کے بارے میں، لیلۃ البرات کے بارے میں، شب برات کے بارے میں روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس رات رب کائنات نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر، یعنی تجلی فرماتے ہیں۔ اللہ کا اترنا چڑھنا ایسے نہیں ہے جیسے میرا اور آپ کا اترنا اور چڑھنا ہے، وہ تو وجود سے، ہمارے اور آپ کی طرح وجود سے پاک ہے، ہر جگہ ہے۔ تو جب ایسے لفظ احادیث میں آ جائیں تو پھر اس کا لازمی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ ان اللہ لیطلع لینزل، اللہ مطلع کرتے ہوتے ہیں، جھانکتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں پہلے آسمان پر اس شب میں، اور آ کر کہتے ہیں کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے اس کو معاف کر دوں، کوئی رحم مانگنے والا ہے اس پہ رحم کر دوں، کوئی روزی مانگنے والا ہے اس کو روزی دے دوں، اور کوئی مبتلا مصیبت ہے اس کو عافیت دے دوں، سکھ دے دوں، اس کو راحت دے دوں، چین دے دوں۔ مسترحم کو رحم ملتا ہے، مستغفر کو مغفرت ملتی ہے، مسترزق کو رزق ملتا ہے۔ رزق مانگو رزق دے گا، بخشش مانگو بخشش دے گا، رحمت مانگو رحمت دے گا، عطا کرے گا اس شب کے اندر۔ اور اس شب کے بارے میں یہ بھی حدیث میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شب قبیلہ کلب کی بکریوں بھیڑوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ کلب عرب کا ایک ایسا قبیلہ تھا جن کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں، سب سے زیادہ بھیڑیں تھیں، سب سے زیادہ بکریاں تھیں، ایسا قبیلہ تھا، اس لیے اس قبیلے کا نام لیا گیا۔
اور عرب میں تو سینکڑوں بکریاں ایک آدمی کے پاس ہوتی تھی۔ یہ بکریوں کی زکوٰۃ کے مسائل ہمارے یہ طلبہ پڑھتے ہیں فقہ کی کتابوں میں، 40 بکریوں سے کم بکری میں تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ بھی شرط ہے کہ وہ بکریاں چرنے والی ہوں، اکثر سال چر کر کھاتی ہوں، خریدا ہوا گھاس ان کو نہ کھلایا جاتا ہو۔ 40 بکریاں ہوں تو ایک بکری ہے زکوٰۃ میں۔ آرام سے بیٹھو بھائی۔ 40 بکریاں ہوں تو ایک بکری ہے زکوٰۃ کے اندر۔ زکوٰۃ بھی آسان ہے، افسوس کہ آج مسلمان زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے۔ بدن کا شکرانہ تھا نماز پڑھنا، اس کو اتار دو، اور مال کا شکرانہ تھا زکوٰۃ دینا۔ ماں کے پیٹ سے مال ساتھ لائے تھے، بتاؤ کس نے دیا؟ بولو بولو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رزق ہم نے دیا۔ وہ سارا مانگتا تو بھی حق تھا اور ہمیں دینا چاہیے تھا، اس کی امانت ہے ہمارے پاس، لیکن یہ تو اس کا کرم ہے، اس نے سارا نہیں مانگا۔ کتنا مانگا؟ زکوٰۃ 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے، لاکھ میں 2.5 ہزار۔ اور ابھی گندم آ رہی ہے، گندم ہو، کپاس ہو، آم ہو، چاول ہو، سٹرابری ہو، کوئی پھل، کوئی کھیت، تو زکوٰۃ کیا ہے؟ تمہاری یہ زمینیں بارانی نہیں ہیں، ٹیوب ویلوں سے اور نہروں سے سیراب ہوتی ہیں، 20واں حصہ 5%، 100 من اللہ نے دیے، 5 من اللہ کے رستے میں دے دے، اس نے تجھے 95 من مفت میں دے دیے۔ لاکھ دیا، 2.5 ہزار اللہ کے راستے میں دے دے، اور 97,500 ہزار اس نے کہا تیرے لیے، جا، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی شفقت ہے۔ اس لیے نہ زکوٰۃ سے جی چوراؤ، نہ نماز سے جی چوراؤ۔ وہ لینے پہ آئے تو سارا بھی لے سکتا ہے، اور کبھی وہ دے کے آزماتا ہے، کبھی وہ لے کے آزماتا ہے۔ شاہ ہوتے ہیں منٹوں میں گدھا بنا دیتا ہے، اور گدھا ہوتے ہیں منٹوں میں شاہ بنا دیتا ہے۔ بات دور نکل گئی۔ تو بکریاں سب سے زیادہ اس قبیلے کے پاس تھی، اور سینکڑوں ہزاروں بکریاں، ایک ایک کے پاس کئی 100 بکریاں ہوتی تھی، ریوڑ ہوتے تھے لمبے لمبے۔ اب کتنی بکریاں ہوں گی؟ ہر بکری پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ بکریوں کی بھی مختلف نسلیں، کوئی چھوٹی کوئی بڑی۔ یہ چھوٹی نسل تو ابھی آنے لگی ہے، یہ ٹیڈی۔ عرب کی بکریاں تو بڑی بڑی ہیں۔ ہم مدینہ منورہ گئے، اللہ ہم سب کو ایک بار پھر لے جائے، آمین کہو۔ تو وہاں سے خیال ہوا ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ آثار دیکھنے چلے گئے۔ آپ جب ہجرت فرما کر جا رہے تھے تو راستے میں ام معبد کے خیمے میں آپ رکے تھے، خیمہ ام معبد، یہ مشہور واقعہ۔ بھوک لگی تھی، سخت پیاس لگی تھی۔ یہ میری جو کتابیں ابھی چھپی ہیں، رات انشاءاللہ ہوں گی یہاں، ان میں میں نے یہ پورا سفر نامہ لکھا ہے، یہ مضمون مذکور ہے اس میں، نقوش اسلام میں۔ تو آپ جب وہاں پہنچے تو ام معبد سے پوچھا، اماں کچھ کھانے پینے کو ہے؟ اس نے کہا بیٹا کچھ بھی نہیں، کوئی دودھ بھی نہیں ہے، ایک بکری ہے
ریوڑ چلا گیا ہے, یہی ایک بکری بچی ہے, یہ اتنی لاغر ہے, اتنی کمزور ہے, اتنی ضعیف ہے کہ چل نہیں سکتی. بچہ بھی اس نے کبھی نہیں دیا, بچہ جننے کے قابل بھی کوئی نہیں. میرے آقا نے فرمایا اس کو لے آؤ. میں جب اس جگہ پہ پہنچا تو آج بھی وہاں پر بکریاں تھیں. میں نے کہا اللہ تیری قدرت, نبی کی خدمت میں جو بکری لائی گئی اس بکری کی برکت سے وہ بکریوں کی نسل ایسی بڑی کہ آج بھی وہاں پر بکریاں کھڑی ہوئی تھیں. اور مجھے بتانے والوں نے بتایا ایک جگہ کے بارے میں کہ یہیں پر خیمہ تھا, اور اس جگہ پہ اب ایک گیراج تھا, اس گیراج پر ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی, اور اتفاق یہ ہے کہ گاڑی کے اوپر بکری چڑھ کے کھڑی تھی. ڈالا تھا ڈبل کیبل, اس کے اوپر بکری چڑھ کے کھڑی تھی, اور ساتھ بہت ساری بکریاں وہ ڈھکی ہوئی تھی, لوہے کی باڑ لگی ہوئی تھی, اور اس کے اندر خوبصورت قسم کی بکریاں ڈھکی ہوئی تھی. حضور نے فرمایا اس بکری کو لے آؤ. میرے آقا نے یوں ہاتھ پھیرا, کبھی اس سے دودھ نہیں نکلا تھا, کبھی گابن بھی نہیں ہوئی, کبھی بچہ بھی اس کا نہیں ہوا. یوں ہاتھ پھیرا, بس ہاتھ کیا پھیرا, اس کے تھن دودھ سے بھر گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا برتن لاؤ. برتن لایا گیا, میرے آقا نے اس کا دودھ نکالا, اپنے ہاتھوں سے دودھ نکالا, برتن بھر گیا. آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو پلایا, پیٹ بھر کے پیا, ساتھ دوسرے رفیق کو پلایا, پیٹ بھر گیا, خود پیا, میرے آقا کا پیٹ بھر گیا, اور وہ برتن بھر کر ام معبد کو دیا کہ لو تم بھی پیو. انہوں نے پیا, پیٹ بھر گیا. پھر دودھ نکالا, برتن بھر گیا, رکھ لو گھر میں, دوسرا برتن ہے لاؤ, دوسرا برتن لائیں, دودھ نکالا, وہ بھی بھر گیا. گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے, اور بکری کا تھن, بکری کے دونوں تھن ابھی بھی دودھ سے بھرے ہوئے. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا, حضور کی برکت تھی. تو بکریوں کا عام رواج تھا, اور قبیلہ کلب کی ہاں سب سے زیادہ بکریاں تھیں. اب وہ کتنے ہزار ہوں گی, اور ہر بکری پر کتنے بال ہوں گے, ذرا کبھی گنو ایک بکری پہ کتنے بال ہیں. میرے خیال میں گن نہیں سکو گے تم. اور ایسی ہزاروں بکریاں, اور ہر بکری کے ہزاروں بال. ان کو دو ضرب ملٹیپل کرو ان کو, پھر ریزلٹ نکالو. میرے آقا نے فرمایا اتنے بھی نہیں, اس سے زیادہ جتنے قبیلہ کلب کی بکریاں اور بکریوں کے بال ہیں, اس سے زیادہ لوگوں کی اس شب اللہ بخشش فرما دیتے, مغفرت فرما دیتے ہیں اس شب برات میں. لیکن آخری بات یہ بھی ارشاد فرمایا, لیکن اس رات 8 مختلف حدیثوں میں مختلف گناہوں کا ذکر ہے. 8 گناہوں کا حضور نے ذکر فرمایا. ان 8 جرائم کے ارتکاب کرنے والوں کی اس شب بخشش نہیں ہوتی. بے شمار اللہ کی رحمت ہے, بے شمار رحمت, ہر کسی کی بخشش. لیکن کوئی جھولی پھیلا کے بیٹھا تو وہ بخشش لینے کے لیے, اور نہیں تو کم از کم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے, فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے عشاء جماعت سے پڑھی پھر فجر جماعت سے پڑھی, اس کی ساری رات گویا عبادت میں گزری, اللہ اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے. کچھ لو تو صحیح, اللہ سے مانگو تو صحیح, ہر کسی کی بخشش ہوگی. مختلف حدیثوں میں کسی حدیث میں آ گیا الا لمشاحن, کینے والے کی بخشش نہیں,
کسی میں آیا الا لمشرکن، مشرک کی بخشش نہیں، کسی میں آیا الا لقاتل، قاتل کی بخشش نہیں، کسی میں آیا الا لعاق والدے، ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں، اور کسی میں آیا الا لقاطع رحم، رشتے توڑنے والے اور قطع رحمی کرنے والے کی بخشش نہیں۔ یہ 8 قسم کے گناہ، ہاں ان سے بھی توبہ کر لے تو پھر اس کی بھی بخشش ہو جاتی۔ اب یہ جو 8 گناہ گار ہیں جن کی بخشش نہیں ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ رات کی نشست میں عرض کروں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ آج رات ہماری سالانہ مجلس ہے، ہر سال مختلف موقعوں پہ ہم مجالس کرتے ہیں، ہر جمعے کو کرتے ہیں، آپ کے علم میں عشاء کے بعد، عشاء کی نماز یہیں پڑھی ہے، انشاءاللہ اس مجلس میں ان لوگوں کا تذکرہ کروں گا اور ان گناہوں کا تذکرہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کیا جائے گا۔ وجہ سے لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی، شب برات میں بھی بخشش نہیں، وہ اتنے سنگین جرم ہیں، اتنے سنگین گناہ ہیں، اتنے خطرناک گناہ ہیں۔ انشاءاللہ شام کو، آج ہی شام کو وقت سے تشریف لائیے اور بھی احباب کو اطلاع دیجیے۔ باقی ایک بات اچھی طرح سمجھ لو اور سن لو، اس رات کا قیام مستحب ہے، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں۔ نماز تو ہر صورت میں فرض ہے، معمولات بھی انفرادی ہیں، اجتماعی نہیں ہیں۔ مسجد میں آنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، رات کو گھر میں بھی کر سکتے۔ جو بات جتنی ثابت ہے اس کو اتنا ہی کرنا چاہیے، اتنا ہی بتانا چاہیے۔ جتنی طبیعت میں نشاط ہے اتنا کر لو، کوئی نوافل پڑھ لو، کوئی تلاوت قرآن کر لو، استغفار ضرور کرو، دعا ضرور مانگو۔ اس شب اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے ہیں مجھ سے مانگو میں دوں گا، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ لیکن اجتماعی معمولات ثابت نہیں ہیں۔ اپنی اپنی صلاۃ و تسبیح پڑھو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ثابت ہے صلاۃ و تسبیح بھی، خواتین بھی پڑھیں، گھروں میں پڑھیں۔ یہ دراصل نمونہ ہے کہ آگے رمضان آنے والا ہے، تم نے تراویح میں بھی ایسے جاگنا ہے، ایسے جاگ کر دیکھ لو اور اگلے دن روزہ رکھو۔ یہ بھی ثابت، یہ روزہ بھی مستحب، اور میں پہلے بتا چکا ہوں شعبان کے روزے، پھر ایام 20 کے روزے، ان میں ایک روزہ یہ بھی ہے۔ نہ کوئی خاص کھانا بنایا اس دن حضور نے، کچھ لوگوں نے سرے سے اس کا انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے اس کو عید بنا دیا۔ بھائی یہ کوئی عید وید شریعت میں نہیں ہے، شریعت میں عیدیں 2 ہی ہیں، جو حضور نے عیدیں منائی وہ 2 ہی ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے۔ یہ تمہارے اس علاقے کی پیداوار ہے۔ عید، شب برات، یہ کوئی عید نہیں ہے۔ نہ اس دن کو خاص کھانا بنانا ثابت ہے، نہ اس رات ثابت ہے، نہ کوئی مخصوص صدقہ خیرات ثابت ہے۔ جیسے پہلے معمولات کرتے ہو ویسے ہی کرو۔ حضور علیہ السلام کی سنت کو مضبوطی سے تھاؤ، اس کو آگے نہ بڑھاؤ۔ نہ کوئی چراغاں ثابت ہے، اور بعض جاہل مولوی صلاۃ و تسبیح کی جماعت کرواتے ہیں اس رات میں، صریح بدعت ہے، ناجائز ہے۔ یاد رکھو جماعت صرف فرائض کی ہوتی ہے، رمضان میں وتر کی ہوتی ہے، اور نوافل میں جماعت صرف اور صرف تراویح کی ثابت ہے، بس۔ حضور نے خود کروائی اس لیے ثابت ہے، خلفائے راشدین نے کی اس لیے ثابت ہے، اور نوافل کی جماعت ثابت نہیں ہے۔ تداعی کے ساتھ تو بالکل نہیں ہے۔ بغیر تداعی کے ہو، ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور دوسرا شریک ہو گیا، کوئی حرج نہیں۔ ایک شریک ہو گیا کوئی حرج نہیں، 2 میں بھی گنجائش ہے۔
3 میں اختلاف ہے, چوتھے کے مکروہ تحریمی ہونے پہ اتفاق فقہائے احناف کا, جائز نہیں ہے انفرادی عبادات کر. باقی باتیں انشاءاللہ رات کو ہوں گی, معمولات بھی ہوں گے, درود پاک بھی انشاءاللہ, ذکر اللہ بھی, استغفار بھی آج شام کو انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمدللہ رب العالمین. یہ رسالہ